इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे खबर मिली कि यहां गोली चल पड़ी है। गोली चली थी। मैंने ये समझा कि जब तक मैं यहां पहुंचूंगा पंडाल खाली होगा। लेकिन आप हैं पाकिस्तानी, आप हैं इस मुल्क के टाइगर हैं। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। गोली क्या, आपको कोई चीज डरा नहीं सकती। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैंने तो समझा था कि शायद पुलिस वालों ने कहा वहां गोली चल रही है, पंडाल खाली होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, आज मैं अभी आराम से मौलाना डीजल की भी अभी मैं बात करूंगा आराम से। पहले अभी आराम से। पहले तो मैं एक बन्नू में जलसे की बात करना चाहता हूं। बन्नू में जलसा हुआ, तंबू में। सारा जलसा एक तंबू के अंदर था। वहां मैंने 3 बड़े सेहतमंद आदमी देखे, काली ऐनकें लगाई हुई थी तीनों ने। सेहतमंद आदमियों ने काली ऐनक लगाई हुई थी। एक तो आप सब जानते हैं, पैनमा लीक्स वाले मियां शरीफ साहब। दूसरा आप सब जानते हैं डीजल के नाम से। लेकिन एक मैंने तीसरा फनकार देखा, बड़ा उसने शोर मचाया, अकरम खान दुरानी। पहले तो मैं अकरम खान आपसे मुखातिब हूं। आपने कहा कि मैं मियां साहब आप हुक्म करें, मैं इमरान खान के बनी गाला की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अकरम खान दुरानी, बनी गाला तो बहुत दूर है। परसों मैं बन्नू आ रहा हूं, उधर देखो क्या करोगे तुम। अकरम दुरानी, आपने एक और बात की। अकरम दुरानी ने कहा कि मियां साहब हुक्म करें, मैं जब चाहूं पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा सकता हूं। जरा गौर करें क्या कहा इसने फिर से। दुरानी कहता कि मियां नवाज शरीफ हुक्म करें, मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा दूंगा। अकरम खान दुरानी, मुझे ये बताओ कि आप पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे गिराओगे? मैं सवाल पूछता हूं, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारे पास है। अकरम खान दुरानी का मतलब कि वो रिश्वत दे के हमारे एमपीएस को खरीदेगा। मेरे अब पेशावर के अजीम पाकिस्तानियों, बाशऊर लोगों, अब ये सुनो कौन कह रहा है। ये उस जमात में है जो अपने आप को कहते हैं उलमाए इस्लाम। ये इस्लाम के आलिम हैं और गवर्नमेंट गिराएगा लोगों को रिश्वत दे के, पैसे दे के।
اب مجھے بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کہ لوگوں کے ضمیروں کا سودا کرو، ان کی قیمت لگاؤ اور اس طرح کمنٹ کراؤ؟ اکرم خان درانی، کچھ تو اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اسلام کے نام پہ سیاست اور لوگوں کو رشوت دینی، ان کے ضمیر خریدنے، شرم کرو، شرم کرو۔ ویسے اکرم خان، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پارلیمنٹ کے ممبرز کی قیمت لگاؤ۔ میں چاہتا ہوں اگر کوئی بکتا ہے، اگر کوئی بکے گا تو اچھا تم ہماری پارٹی کو صاف کرو گے ایسے لوگوں سے۔ ہمیں لوگ ہی نہیں چاہیے ایسے جن کی قیمت لگ جائے۔ نوجوانوں، یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ جو انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اکرم درانی، میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں لیکن تمہارے سے بہتر مسلمان ہوں۔ میرے ضمیر کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی میری قیمت لگا دے، چیلنج کرتا ہوں۔ اور اب آتا ہوں میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان بار بار کہتا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ مولانا صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو ایجنٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو آپ پاکستان سے ظلم کر رہے ہیں، یہودی بھی اتنی سازش نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہیں۔ مشرف کے ساتھ آپ ملے ہوئے تھے، اس نے مشرف کے ساتھ بلوچستان میں حکومت بنائی، اور پختونخوا میں جو حکومت تھی مولانا فضل الرحمان جنرل مشرف کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ پھر آصف زرداری آیا، آصف زرداری کے ساتھ بھی مل گیا۔ پھر نواز شریف آیا، نواز شریف کے ساتھ بھی مل گیا۔ پشاور کے لوگوں، غور سے سنو، اگر خدا نہ خواستہ، اگر خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کا پرائم منسٹر یہودی بن جائے، مولانا فضل الرحمان اس کا بھی وزیر بن جائے گا، اور وزیر بن کے فتویٰ دے گا کہ یہودی پرائم منسٹر کے نیچے اسلام جائز دیتا ہے وزیر بننے کے لیے۔ مولانا صاحب، آپ کی سیاست کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کہا، اچھا میاں نواز شریف نے کہا کدھر ہے نیا پختونخوا؟ میاں صاحب آپ کو نیا پختونخوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ غلط جگہ نیا پختونخوا ڈھونڈ رہے ہیں۔ میاں صاحب کا خیال ہے کہ ایک سڑک بنا دو، ایک اوور پاس بنا دو اور ملک ترقی کر دے۔ میاں صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، ایک سڑک نہیں تھی، ایک پل نہیں بچا تھا، تو آپ کے ڈیولپمنٹ پلان کے مطابق ان کا تو وجود ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں تو ایک سڑک نہیں تھی۔ میاں صاحب، قومیں سڑکیں بنا کے نہیں بنتی، قومیں تب بنتی ہیں جب اس قوم کے لوگوں کے اوپر
آپ سرمایہ کاری کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کا دھیان رکھیں، ان کو روزگار دیں، ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں۔ قوم تو لوگ بناتے ہیں، پل نہیں بناتے، سڑکیں قوم نہیں بناتی، سڑکیں یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ جب آپ ان کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کریں گے، ان کے اوپر سرمایہ کاری کریں گے، اور انگریزی میں لفظ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کریں گے، یہ خود ہی پل بھی بنائیں گے، سڑکیں بھی بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگز بھی بنائیں گے، ملک کو بھی عظیم ملک بنا دیں گے۔ میرے پاکستانیوں، پہلی اچھا میاں صاحب، اچھا ایک منٹ، آج کل میاں صاحب جلسے کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، یہ سنیں نوجوان، یہ سنیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پینما لیک ہے کیا؟ یہ ذرا سنیں غور سے، آپ مزے لیں گے ذرا۔ ہوا کیا کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی تھی جو آف شور کمپنیز بناتی تھی، ایک لا فرم تھی جو آف شور کمپنیاں بناتی تھی۔ یہ سنیں نوجوان، آپ کو سننا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے اس ملک سے کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ ان لوگوں کے لیے کمپنیاں بناتی ہیں جو بتانا نہیں چاہتے، اپنا پیسہ چھپانا چاہتے ہیں۔ 20 سال سے عمران خان کہہ رہا تھا کہ نواز شریف نے کرپشن کی۔ 20 سال سے میں کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا؟ بتائیں، نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، 20 سال سے میں کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا؟ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، 20 سال سے میں سارے پاکستان میں جا کے کہتا تھا کہ نواز شریف نے کرپشن میں پیسہ بنایا ہے۔ لوگ کہتے تھے نہیں جی زرداری زیادہ کرپٹ ہیں۔ نواز کی معصوم سی مظلوم سی شکل دیکھ کے لوگ کہتے تھے جی بیچارہ نواز شریف، وہ بیچارہ مظلوم۔ ابھی بھی بجائے پینما کا انکشاف ہوا، میاں صاحب بجائے ان کا جواب دیں، مظلوم اور معصوم نواز شریف کہ ہمارے پر ظلم ہوئے، بھٹو نے ہماری اتفاق فاؤنڈری نیشنلائز کر دی، اس پاکستان میں ہمارا رہ گیا، بیچارہ نواز شریف۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ سنیں، اب ہوا کیا کہ عمران خان 20 سال سے کوشش کرتا رہا، سنا ہی کوئی نہ۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پاکستان پہ ترس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سو موٹو ایکشن لے لیا، انکشاف ہو گیا باہر، 8 ملکوں کے باہر ملکوں کے سربراہ کے نام آ گئے، جس میں سے ایک تھا میاں محمد نواز شریف۔ بہت ہو چکی بے ایمانی، بہت ہو چکی منمانی، گیس بجلی اور پانی کی پریشانی، بہت ہو چکی مہنگائی، بہت ہو چکی رسوائی، آ گئی رہنمائی ایک طوفانی، اپنی ذمہ داریوں کو تم جان لو، غور سے ان لٹیروں کو تم پہچان لو۔ اچھا اب جب میاں صاحب کا نام آ گیا، اب سنیں کیا ہوا نوجوانوں، سنو، دیکھیں میں نے جب کہا تھا کہ جب امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے، وہ امپائر کون ہے؟ وہ اوپر اللہ، اصل امپائر اللہ ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ انصاف کا خدا ہے۔ نواز شریف نے الیکشن کمیشن کو بھی قابو کر لیا، نیب کو بھی قابو کر لیا، ایف آئی او کو بھی قابو کر لیا، نادرا کو بھی کنٹرول کر لیا۔ نواز شریف سمجھا سارے میرے اب قابو آ گئے ہیں، اپوزیشن کو بھی قابو کر لیا سوائے عمران خان کے۔
اس نے کہا عمران خان شور مچاتا رہے، سارے میرے ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے پینما پیپرز نکال کے نواز شریف کے سامنے کیا چیز سامنے آئی کہ ان کے بچوں کے نام پہ کمپنیز نکلی، اور ان کمپنیز نے اربوں روپے کی لندن میں جائیداد لی ہوئی تھی۔ میاں صاحب پھنس گئے۔ اب میاں صاحب اب ذرا سنیں تو صحیح، سنیں اب میاں صاحب کو، میں اپوزیشن ہوں، ہماری پارٹی کی پاکستان میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہم نے ووٹ لیا، تو میں اپوزیشن، میرا کام ہے کہ جب پبلک کا پیسہ چوری ہو میں اس کی نشاندہی کروں۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب جواب دیں کہ آپ کے بچوں کے پاس یہ پیسہ کدھر سے آیا کہ وہ اربوں روپے کی لندن کے اندر مہنگی جائیداد آپ نے کدھر سے خریدی؟ یہ میرے پاکستانیوں، جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہوتا ہے، ہمارا فرض ہوتا ہے اپوزیشن کا۔ اب میاں صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا جس طرح برطانیہ کے ڈیوڈ کیمرون نے جواب دیا۔ 6 سال کی اپنی ساری ٹیکس اور جائیداد اس نے پارلیمنٹ کے سامنے لے آیا۔ ادھر آئس لینڈ کا پرائم منسٹر، اس کا بھی نام آ گیا، اس کی بیوی کے نام پہ کمپنیاں آ گئی۔ تو میاں صاحب آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے کیا کیا؟ ریزائن کیا۔ غیرت ہے اس میں، ریزائن کیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ میرے پاس کوئی اخلاقی قوت نہیں رہ گئی حکومت کرنے کی، ریزائن کر گیا۔ لیکن میاں صاحب نے کیا کیا؟ میاں صاحب نے ملک کے چکر لگانے شروع کر دیے، کبھی مانسیرا، کبھی پنو، کبھی سکھر۔ مجھے ایک نوجوانوں میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، ایک لطیفہ سنیں ذرا۔ ایک دفعہ سارے جنگل کے جانور اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اس کو بادشاہ بنائیں گے جو ہمیں شیر سے بچائے گا۔ بندر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، انہوں نے بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا۔ خبر آئی، شیر نے پکڑ لیا پھر کسی جانور کو، بندر صاحب، بادشاہ صاحب بچائیں۔ بندر نے کہا میں بھی بچاتا ہوں۔ ایک درخت پہ چھلانگ ماری، دوسرے درخت پہ، تیسرے درخت پہ، چوتھے، سارے جنگل کا چکر مار کے آیا، تب تک شیر کھا چکا تھا جانور کو۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ صاحب آپ نے بچایا نہیں۔ بندر پسینہ صاف کرتا ہے، کہتا ہے اتنی محنت کری پھر بھی بچا نہ سکا۔ اب میاں صاحب کا بھی یہی حال ہے، کبھی مانسیرا، کبھی پنو، کبھی سکھر، اور میاں صاحب جواب دو، جواب دو۔ تو میاں صاحب بجائے جواب دینے کے کبھی ادھر۔ اچھا آپ نے کبھی سنا ہے سکھر میں، یہ بھی پاکستان میں ریکارڈ ہو گیا ہے، میاں صاحب نے سکھر میں جلسہ کیا، ایئر کنڈیشن جلسہ ہوا، تمبو میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جلسہ، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ 40 ڈگریز کی گرمی میں یہ میرے ٹائیگر کھڑے ہوئے ہیں یہاں سارے، یہ ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ نوجوانوں، آپ بنائیں گے نیا پاکستان، آپ بنائیں گے انشاءاللہ، اور نیا پاکستان پختونخوا سے شروع ہو چکا ہے۔ اچھا میں اب آپ کو ایک بڑے عظیم مسلمان لیڈر کا نام بتاؤں جس کا نام مہاتر محمد تھا، ملیشیا کا۔ سنیں
میں نے مہاتر محمد سے پوچھا کہ آپ نے ملیشیا کو ایک عظیم ملک کیسے بنایا؟ آپ کو پتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے پاکستان ادھر تھا اور ملیشیا ادھر تھا. آج ملیشیا کدھر پہنچ گیا اور اس کا ایک لیڈر جس نے ملیشیا کو اٹھا کے کدھر سے کدھر لے گیا اس کا نام تھا مہاتر محمد. آج سے 10 سال پہلے میں نے اس کو پاکستان میں دعوت دی اور میں نے اس سے پوچھا کہ مہاتر محمد صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے ملیشیا کو عظیم ملک کیسے بنایا؟ تو مہاتر محمد نے یہ ذرا سنے غور سے. اس نے کہا سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ کا جو لیڈر ہو وہ ایماندار ہو. اور اس نے وجہ بتائی. نوجوانوں سنو, اس نے وجہ بتائی. اس نے کہا جب آپ کا لیڈر ایماندار ہوتا ہے اس ملک میں بڑی کرپشن نہیں ہوتی. پھر ہاں چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے لیکن چھوٹے پیمانے کی کرپشن ملک کو تباہ نہیں کرتی. لیکن جب آپ کا لیڈر کرپٹ ہوتا ہے سارا ملک تباہ کر دیتا ہے, ملک تباہ کر دیتا ہے. کھڑا ہے اب عمران, ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, نیا بنے گا پاکستان, ڈٹ کے کھڑا. اچھا اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب ذرا سنیں نوجوانوں, سنو, کیونکہ آپ مستقبل کے لیڈر ہو. آپ نے سننا ہے کہ کیسے ایک کرپٹ آدمی, ایک کرپٹ لیڈر سارا معاشرہ تباہ کرتا ہے. ہمارے جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیں وہ عربوں کو کون پوچھتا تھا؟ ایک طرف سپر پاور تھی رومن ایمپائر, آدھی دنیا رومن ایمپائر سپر پاور تھی, اور ساتھ ان کے پرشین ایمپائر جو آدھی دنیا ان کے ہاتھ میں تھی. بیچ میں بیچارے عرب تھے, ریت تھی, تب تو تیل بھی نہیں نکلا تھا, ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. ادھر دنیا کا عظیم لیڈر آیا اور اس نے کیا کیا؟ یہ نوجوانوں تاریخ, میں آپ کو یہ انسانی تاریخ بتا رہا ہوں. جنگ بدر ہوئی 625 جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے, اور 636 صرف 11 سال بعد خالد بن ولید کے نیچے, خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے نیچے رومن ایمپائر کی 1 لاکھ فوج تھی, 35,000 مسلمان تھے. 1 لاکھ فوج کو خالد بن ولید نے یارمک میں 636 میں ہرایا, اور 638 میں پرشین ایمپائر 638 میں اس نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے. صرف 13 سال جنگ بدر کے بعد 2 سپر پاور مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. تو ہمارے عظیم لیڈر نے کیا کیا تھا؟ انسانوں کے اندر ایمان دیا تھا. اور ایمان نے کیا کیا تھا؟ انسانوں کو سچ بولنے کی طاقت دی تھی. ایماندار لوگ بنے تھے, سچے, سچ اور حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ بنے تھے. خوف دور ہو گئے تھے, پیسے کی پوجا نہیں کرتے تھے جس طرح اکرم دورانی اور مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور وہ سنیں نوجوانوں, سنو, ہمارے نبی نے کوئی قرضے نہیں لیے, کوئی IMF سے قرضے نہیں لیے, کوئی بھیک نہیں مانگی. لوگوں کے, انسانوں کے کرداروں کو ٹھیک کیا. وہی عرب تھے, دنیا کی عظیم قوم بن گئے,
دنیا کی امامت کی انہوں نے، کیونکہ ان کا کردار تھا، سچے لوگ تھے، سچ اور حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ تھے۔ میں آپ سب کو آج کہہ رہا ہوں، نوجوانوں، جب آپ کا لیڈر سچا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، قوم کو اٹھا دیتا ہے اوپر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو اٹھا دیا اپنے کردار سے۔ اور جب آپ کا لیڈر کرپٹ ہوتا ہے، قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھام۔ سنیں کیسے ایک کرپٹ لیڈر ملک کو تباہ کرتا ہے، ادارے تباہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ نیب۔ اب نیب نے چوروں کو پکڑنا ہوتا ہے۔ جب لیڈر خود چور ہو، وہ نیب کو کیسے آزاد ہونے دے گا؟ وہ خود پکڑا جائے گا۔ پختونخوا میں ہم نے اپنی نیب بنائی احتساب۔ اس نے کیا کیا؟ سٹنگ وزیر کو پکڑ لیا تحریک انصاف کے۔ کبھی ہوا ہے پاکستان میں ایسے؟ کبھی ہوا ہے؟ اب وہ جو نیب، جو ہمارا احتساب کا قانون تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہم ایک نیا احتساب کا قانون ابھی اسمبلی میں لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو احتساب کا قانون ہے یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ میں آج نواز شریف آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ بے قصور ہیں، آپ وہی احتساب کا قانون پاکستان میں لے کے آئیں جو ہم پختونخوا میں لے کے آ رہے ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں آپ کو۔ پہلے وہ احتساب ختم کرتا ہے، پھر وہ عدلیہ کو نہیں چلنے دیتا، اس کو انصاف سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے یہ آپ بتائیں، کون سی پاکستان کی حکومت نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ پیچھے بتائیں نا۔ آپ تو باشعور لوگ ہو، آپ تو سیاسی سوچ رکھتے ہو۔ کس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا؟ نواز شریف نے کروایا تھا۔ کبھی بھی کرپٹ آدمی عدلیہ کو نہیں چلنے دے گا، کبھی نہیں چلنے دے گا۔ اس کے بعد پولیس، اب پنجاب پولیس کا آپ نے حال دیکھ لیا۔ وہ چھوٹو گینگ سے بجائے لڑنے کے، بچاری ہماری پنجاب پولیس سے جو ہوا ہے، فوج بلانی پڑی۔ اب پولیس کیسے ٹھیک ہو جب ایک لیڈر پولیس سے غلط کام کرواتا ہے؟ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو گولیاں ماری، 2 عورتوں کو پاس سے منہ میں گولیاں ماری پولیس نے۔ وہ پولیس ڈاکوؤں سے کیسے لڑ سکتی ہے؟ وہ پولیس امن کیسے قائم کر سکتی ہے؟ جس طرح مجھے فخر ہے اپنی پختونخوا کی پولیس میں، سورن سنگھ کو انہوں نے قتل کیا، 24 گھنٹے میں پکڑ لیا قاتلوں کو۔ اور ابھی مجھے اتنی شرم آئی کہ کس طرح کے انسانوں نے وہ بیچاری لڑکی کو جلایا، مجھے شرم آئی۔ لیکن مجھے اپنی پولیس کے اوپر فخر ہے کہ انہوں نے ساروں کو پکڑ کے انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کیا، اور انشاءاللہ ان کو عبرت سے زائد دلوائیں گے ہم۔ ہماری آج پولیس پختونخوا کی سارے پاکستان میں مثال بن چکی ہے۔ کوئی سیاسی مداخلت نہیں